واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق اللہ العظیم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت ذکر یار میں رہنا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کی بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ ہنسو گے تم ہنسے گی دنیا، ہنسو گے تم ہنسے گی دنیا، بیٹھ اکیلے رونا ہوگا۔ ہنسو گے تم ہنسے گی دنیا، بیٹھ اکیلے رونا ہوگا، چھپ چھپ کے آنسو بہا کر اپنے دل کے درد کو دھونا ہوگا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ جناب صدر، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، میرے عزیز بچوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے عمر دراز والد محترم، میرے بوڑھے بزرگوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو اکٹھا ہونے اور کچھ سننے اور سنانے کی توفیق دی۔ پھر اس کے بعد میں اپنے نبی سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا بنی اور جس کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں سب سے آخر میں، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا تو سب سے پہلے سوال و جواب ہمارا ہوگا اور سب سے پہلے انشاءاللہ جنت میں بھی ہم جائیں گے۔ اس کے بعد میں ان نوجوانوں اور ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی محنت اور پیسے کی وجہ سے آج یہ جلسے چمک رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آج لوگ بیٹھ کے کچھ سن اور سنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ان روزہ داروں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جو آج بھی اللہ کے نام پر بھوکے رہے اور انشاءاللہ کل بھی بھوکے تھے، اور اس مجمع میں بہت سے بھی ایسے ہوں گے کہ جو آج تھے اور کل بھی رہیں گے۔ اور سب سے آخر میں پورے گاؤں والوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اس لیے کہ گاؤں والے، میں جانتا ہوں کہ یہ نوجوان تو دور کی بات، بوڑھے بزرگ کو دور کی بات ہے، ایک بچے اور ماں بہن بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے۔ اس لیے پورے گاؤں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مبارک ہو، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی عالم سے پیار کرتا ہے تو وہ نبی سے پیار کرتا ہے، جو آدمی کسی عالم سے مصافحہ کرے وہ نبی سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم کے ساتھ اٹھا بیٹھا وہ نبی کے ساتھ اٹھا بیٹھا۔ اس وجہ سے آپ کی پیار میرے لیے مبارک ہو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور رب کریم سے آج اس کھلی فضا میں آسمان کی طرف میں نگاہ اٹھا کر کے التجا اور دعا کرتا ہوں کہ رب کریم انہوں نے جتنا مجھے اس گاؤں والوں نے پیار دیا، تو بھی قیامت کے دن اس سے زیادہ پیار دینا اور سارے مجمع کو قبول کر کے جنت میں ساتھ رکھنا۔ معزز سامعین کرام،
بہت خوشی کی بات ہے کہ مجمع جمع ہوا ہے۔ آج دو تین بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہر گھر میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بیمار نظر آتا ہے، کسی گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی پریشان ہے اور کوئی حالات سے خراب ہے، کوئی بھی آج خوشی نظر نہیں آ رہی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات آپ سنتے چلیں، بہت ہی دلچسپ بات مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ساری دنیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے کہ وہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جب ان کی عمر 25 سال ہوئی تو ان کی سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب نبی کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو ان کو نبی بنایا گیا، نبوت کا اعلان کیا گیا۔ جب نبی 40 سال کے عمر میں نبی بن گئے تو مکہ کے اندر پھر 40 سال کے بعد 13 سال اور زندہ رہے۔ نبی بننے کے بعد جب مکہ میں 13 سال گزار چکے تو مکہ والوں نے ان کو اتنا ستایا کہ اس کے بعد مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس وقت حضور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، اس کے پہلے سال کو سن 1 ہجری، دوسرے سال کو سن 2 ہجری اور تیسرے سال کو سن 3 ہجری کہا جاتا ہے۔ نبی کے ہجرت کے تیسرے سال سن 3 ہجری میں نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا نبوت کے۔ تو نبی ہجرت کیے، اس کے تیسرے سال نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضور کو جب پتا چلا، حضور گھر گئے اور اس بیٹے کو اپنے گود میں لیا اور اس کا نام حضرت حسن رکھا۔ سب سے پہلا جو بیٹا چھوٹی بیٹی کا ہوا، اس کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ اور اس کے بعد اس جو بیٹا تھا 7ویں دن اس بیٹے کے بال صاف کر کے، حضرت حسن کا بال صاف کر کے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا، جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا، عقیقہ اور حقیقہ کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ یہ حضرت حسن ہے جو سب سے بڑے بیٹے حضرت فاطمہ کے، نبی کے ناتی سب سے بڑے۔ ابھی وہی سال چل رہا ہے، حضرت حسن ابھی بچے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت دلچسپ سنیے گا، ایک مرتبہ حضرت حسن چھوٹے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے نبی کے ایک چچا ہیں جن کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے چچا کی ایک بیوی ہیں جن کا نام حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے نبی کے پاس دوڑتی ہوئی حضرت ام فضل جو نبی کی خاص چچی تھی، نبی کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، آج میں ڈر رہی ہوں، کیا ہوگا؟ حضور نے کہا کہ اے چچی جان ذرا بتاؤ تو خواب کیا دیکھا؟ چچی جان نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا۔ حضور نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رات میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں اچانک دیکھا کہ آپ کے جسم سے، آپ کی بڈی سے، آپ کے بدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میرے گود میں رکھ لیا گیا۔ حضور نے کہا کہ میرے بدن سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا، تیرے گود میں رکھ لیا گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں کیا خوشی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری جو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہے نا، جس کا بیٹا حضرت حسن ہوا ہے، اس کو ایک اور بیٹا ہوگا، اس کا ایک اور بیٹا ہوگا۔ یہ جو گوشت کاٹا گیا ہے نا، تو میرے بدن سے میری بیٹی ہے اور میری بیٹی کا ایک ٹکڑا اس کا بیٹا ہوگا کہ جو تم کھلاؤ گی اور تمہارے گود میں پلے گا، ایک اور بیٹا ہوگا۔ ٹھیک اگلے سال ایک اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا ہوئے، حضور کو خبر پہنچی، دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، بیٹے کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد یہ چھوٹے ناتی کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ دیکھتے رہیے، بڑے ناتی کا نام حضرت حسن، چھوٹے ناتی کا نام حضرت حسین۔ آج جو تقریروں میں سن رہے تھے حضرت حسین یہ چھوٹے ناتی ہیں، انہی کا چرچا میں کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، نبی نے ان کا نام حضرت حسین رکھ دیا۔ پھر 7ویں دن 2 میڈے ذبح کیے۔ آج کل ہمارے زمانے میں بکریاں اور خصی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
میں زیادہ میڈے اور بھیڑ ہوا کرتے تھے، حضور نے 2 میڈے ذبح کیے، اس کے لیے عقیقہ اور حقیقہ کیا، لوگوں کو خوشی میں دعوت دی اور اس بچے کے سر کے بال صاف کر کے اور اس کے قیمت وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا اور حضور نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب دیکھیے کمال تو اب لگے گا، اب کیا ہو رہا ہے آگے کی کہانی۔ دونوں بچے پلنے لگے، حضرت حسن 1 سال کے بڑے، حضرت حسین 1 سال کے چھوٹے، دونوں سے حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور نے کہا کہ اے لوگوں، یہ دونوں جو میرے بیٹے ہیں یہ دنیا کے میرے لیے 2 پھول ہیں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، جس طرح پھول پر ہاتھ نہیں رکھے جاتے اس طرح میرے یہ کملے ہوئے 2 بچے دنیا کے 2 پھول ہیں، اس پر کبھی ہاتھ مت رکھنا۔ میرے حضور نے اور آگے کیا فرمایا کہ یہ جو دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتیوں کے سردار ہیں، اس کو کبھی تکلیف مت پہنچانا۔ اتنا ہی نہیں، سنتے چلیے، حضور جمعہ کے دن تقریر فرما رہے تھے، ممبر پر بیٹھ کر کے اچانک حضور مسجد نبوی مدینہ کے اندر جو مسجد تھی اس کا نام مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے بغل میں حضور کے کمرے تھے، مسجد نبوی سے دروازہ کھلتا تھا، حضور کا کمرہ تھا، حضور ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اچانک دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کے کمرے سے نکلے، پورا مجمع صحابہ بیٹھ کر تقریریں سن رہا اور اچانک نکل کر کے دونوں بچے لال کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو رنگین کپڑے پہنا سکتے ہیں، خوبصورتی کے لیے اس میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں لال کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں آئے اور گرتے پڑھتے آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ چھوٹے بچے جب چھوٹے ہوتے تو چلتے ہیں گرتے ہیں۔ حضور نے جب یہ منظر دیکھا، حضور کے اتنے قریبی تھے، تقریر کو بند کیا، مجمع چپ چاپ دیکھ رہا ہے، آگے بڑھ کر کے دونوں نواسے کو اٹھاتے ہیں گود میں، ممبر کے دونوں طرف بیٹھاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تقریر بند کر کے اگر آج مسجد کے اندر کوئی امام صاحب کا بچہ مسجد میں آوے، یاد کریں کوئی مسجد میں آوے امام صاحب تقریر سنے، یہ امام صاحب ہمارے گاؤں کا لائق نہیں ہے بھئی، یہ تو خالی بچے ہی میں ماں باپ میں اور بال بچوں میں رہتے ہیں، ان کو چھوڑے یار۔ حضور کتنے پیار کر رہے ہیں، دونوں کو بیٹھاتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا ایک دوسری حدیث میں؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کرنا، اور اے اللہ جو بھی ان دونوں سے پیار کرے گا اس سے بھی تو پیار کرنا، دنیا میں جو بھی ان دونوں سے پیار کرے گا اس سے بھی پیار کرنا۔ اب کہانی ایک عجیب ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے تھے، ایک مرتبہ حضرت حسین چھوٹے بچے کو حضور کی جو چچی تھی جن کو حضور نے کہا تھا کہ تمہارے گود میں پلیں گے تو زیادہ وہی چھوٹے بچے کو پالتی تھی، ایک مرتبہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گود میں دے دیا اور کہا کہ تھوڑا کھلائیے، ہم آ رہے ہیں کہیں سے، عورتیں ہوتی ہیں مرد کو دے دیتی ہیں، تھوڑا کام ہوتا ہے، تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں دے کے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد آئی تو دیکھا شروع میں تو حضور کھلا رہے تھے، ہنس رہے تھے، کچھ دیر کے بعد حضور کی آنکھ سے آنسو آنے لگے، بچے کو گود میں اس طرح چمٹائے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئی حضور کو دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ بچے کو کھلا کے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ام فضل سے حضور نے فرمایا کہ اے چچی جان اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کیوں رو رہا ہوں تو تو زندگی بھر تمہارے آنسو ختم نہ ہو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام ابھی آئے ہوئے تھے، جو تمام فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا حسین ہے نا اس بچے کو آپ کی امت شہید کرے گی، ابھی بچے ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل آ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت دردناک طریقے سے شہید کرے گی، اور اتنا ہی نہیں حضرت جبریل جہاں وہ شہید ہوں گے وہاں کی لال مٹی بھی دکھانے کے لیے لے کے آئے تھے کہ اسی طرح لال مٹی ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔
حضور اتنا پیار کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت حسین کو قریب لاتے تھے اور ان کے منہ میں اپنی زبان نکال کر کے چٹواتے تھے. اتنا پیار حضرت حسین سے کر رہے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ حضور دنیا سے چلے گئے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ابھی زندہ ہیں. حضور کے جانے کے بعد یہ دونوں اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی. یہ تین آدمی بادشاہ بنے حضور کے جانے کے بعد. اور یہ تینوں آدمی 24 سال تک بادشاہ رہے. تینوں کو مل کر کے 24 سال تک یہ دونوں بچے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. لیکن 24 سال جب گزر گیا تو 24واں سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے ابا محترم ہیں ان کو بادشاہ بنایا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ بنے تو مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ ایک جگہ ہے وہاں چلے گئے. کوفہ جانے کے بعد دونوں بچوں کو بہت دلچسپ بات ہے, دونوں بچوں کو مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ لے کے چلے گئے. وہاں 5 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ رہے. اس کے بعد ان کو لوگوں نے شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شہید کر دیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر نانا بھی چلے گئے سر سے, ادھر باپ بھی چلے گئے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ابھی جوان تھوڑا سا ہو چکے ہیں, ہوشیار ہو چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ان کے جو بڑے بھائی حضرت حسن ہیں لوگوں نے ان کو بادشاہ بنا دیا. ان کی جگہ پر 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ رہے. اور اس کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں ان سے کہا کہ حضرت ہم لوگ تو ابھی بچے ہیں, کیا ہم لوگ بادشاہی کریں گے؟ آپ ہی یہ بادشاہیت کیجئے, ہم لوگ جا رہے ہیں. حضرت حسن کتنے ایماندار. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بادشاہت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کوفہ کے اندر. اور وہاں سے دونوں بھائی کوفہ چھوڑ کر کے پھر مدینہ واپس آ گئے. کچھ دن کے بعد جو بڑے بھائی تھے لوگوں نے ان کو زہر دے دیا دشمنوں نے, اور اس زہر کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. اکیلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے, مدینہ میں زندگی گزارنے لگے. ادھر حضرت معاویہ کوفہ کے بادشاہ 20 سال تک بادشاہ رہے. 20 سال کے بعد جب مرنے لگے تو حضرت امیر معاویہ کا ایک بیٹا تھا یزید. روزانہ سنتے یزید یزیدی. کون یزید ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 20 سال بادشاہ رہے ہیں ان کا بیٹا یزید تھا. وہ یزید دنیا میں جب تک ان کے باپ رہے تو اچھا سے رہا, زندگی اچھا گزارا. تو حضرت امیر معاویہ نے سمجھا کہ یہ اچھا لڑکا ہے, کوئی برا نہیں ہے, کوئی غلط نہیں کرے گا. اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو زندگی میں کہا جب میں مر جاؤں تو تم لوگ یزید کو بادشاہ بنا دینا. اس کے بعد سارے صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. جب حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا بیٹا یزید بادشاہ بن گیا. سارے صحابہ آئے, ان کے ہاتھ پر بیعت کی, یعنی ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں, آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تم کو بادشاہ نہیں مانیں گے. یہاں سے میٹر پھنسا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تم کو بادشاہ نہیں مانیں گے. ایک دو صحابی اور بھی تھے جنہوں نے انکار کیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تم کو بادشاہ نہیں مانیں گے, اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ بتائیں کہ ایک آدمی جب حضرت امیر معاویہ زندہ تھے تو کیوں اپنے بیٹے کو سلیکٹ کیا. جب وہ مر جاتے دنیا میں جتنا صحابہ ہیں سب مل کر کے جس کو چن لیتے وہ بادشاہ بن جاتا. تو یہ تو ظلم کی بات ہو گئی کہ باپ بادشاہ اور پھر بیٹا کو بادشاہ چن لے. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی, انہوں نے کہا ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ صحیح آدمی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہم صحیح آدمی کو ووٹ دیں گے, کسی کو ووٹ ایسے ہی بیکار نہیں دیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ نہیں مانے, ان کے خاندان کے کوئی بھی ان کو بادشاہ نہیں مانا. اس کے بعد حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. اب دیکھیے گا, مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. ادھر بادشاہ یزید ہے. مکہ جب چلے گئے تو حضرت حسین کوفہ میں رہے ہیں, تو کوفہ کے لوگ ان سے پیار کرتے تھے. جس طرح یہاں پر ہم 1 سال رہے ہیں تو یہاں کے لوگ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں باپ کے ساتھ رہ چکے ہیں, تو کوفہ کے لوگ ان سے پیار کرتے تھے. یزید بادشاہ ہو چکا ہے لیکن لوگ دل سے نہیں مانتے تھے. جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ امام حسین جس کے منہ میں حضور منہ ڈال کر کے اپنا تھوک ان کے منہ میں ڈالتے تھے,
وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. کوفہ والوں نے خط لکھا. اس وقت تو ٹیلی فون کا زمانہ تھا نہیں, فون اٹھایا فون کر دیا, ایسا زمانہ نہیں تھا. انہوں نے خط لکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ آئیں کوفہ کے اندر, ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے, آپ جو کہیں گے وہی ہوگا. یزید کو ہم بادشاہ نہیں مانتے. یہ لکھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا گیا. ایک خط گیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں قبول کیا. دوسرا خط گیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, گنتے جائیے. تقریباً مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 خط تک ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ آئیں ہم آپ کو مانیں گے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, 100 خط بھیج چکے ہیں, پھر بھی ان کو یقین نہیں ہوا. انہوں نے سوچا, سیاسی آدمی جو ہوتا ہے نا تو دماغ زیادہ لگاتا ہے, انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یزید سکھایا ہو اور میرے کو بلا کر کے یہ لوگ مار دیں یا کوئی نقصان پہنچا دے تاکہ یزید کی جو بادشاہت مضبوط ہو جائے, ہم سے اس کو ڈر نہ ہو کبھی. اسی وجہ سے 100 خطوط جا چکے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں گئے. ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے امام مسلم بن عقیل, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی تھے. ان کو بھیجا قاصد بنا کر, جاؤ کوفہ کے اندر دیکھو کہ لوگ جو خط بھیجے واقعی میں مجھ سے پیار کرتے ہیں یا دھوکہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ تھے, تقریباً نہیں تھے, یعنی امام مسلم بن عقیل آئے, ان کے یہاں کوفہ والے کودنے لگے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں, اس لیے کہ پیار کرتے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بلائیں, آپ کو یقین نہیں ہو رہا, ہم ان کو بادشاہ مان لیں گے. امام مسلم بن عقیل کو جب پتا چل گیا کہ یہ لوگ واقعی میں بادشاہ مانیں گے, انہیں سے خط لکھا. امام مسلم قریب تو تھا نہیں کہ دوڑتے چلے جاتے, تو انہوں نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کہ واقعی میں یہ لوگ پیار کرتے ہیں, آپ وہاں سے واپس چوڑتے ہوئے آ جائیے. یہاں پر خط پہنچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, اور ادھر بادشاہ کون تھا؟ یزید بادشاہ. جیسے یہاں کا بادشاہ مان لیجئے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہیں, لیکن وہی ایک تو حاکم نہیں ہے, ان کے نیچے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یزید تو بادشاہ تھا لیکن گورنر اس کا نیچے ہوتا ہے. تو وہ ایک کوفہ کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ابن زیاد. تو یزید بادشاہ ہے اور اس کا گورنر چھوٹا تھا جس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام حسین کا چچا زاد بھائی آ کر کے لوگوں کو بہکا رہا ہے, لگتا ہے کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اس لیے اس نے چپکے سے بلا کر کے امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا, قتل کر دیا. جب یہ قتل ہو گئے, ادھر تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ہم کو جانا, وہ چل چکے تھے, ادھر یہ شہید ہو گئے. غداری شروع ہو گئی. وہاں سے جب وہ چلے ہیں, راستے میں کسی بتانے والے نے بتا دیا کہ آپ کے چچا زاد بھائی کو لوگوں نے دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا. اب یہ انہوں نے سوچا چلو چلتے دیکھتے ہیں. جب وہ پہنچے, آخری بات پر پہنچا ہوں, جب وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے قریب میں پہنچتے ہیں, کوفہ کے قریب میں ایک میدان ہے, ایک بہت بڑی جگہ ہے جس کا نام میدان کربلا ہے. جب میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے خاندان کے لوگ اور بچے بھی تھے اور ہمارے حضور کی بیٹیاں بھی تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھی. بہرحال وہ لوگ جب یہاں پر میدان کربلا میں 2 محرم کو پہنچے, آج 10 محرم ہے, 2 محرم کو جو منگل تقریباً 2 محرم کو وہ میدان کربلا میں پہنچے. جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام حسین تو آگے میدان کربلا میں, اب لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی حکومت جائے گی, تو ابن زیاد نے 1000 کا لشکر بھیجا, 1000 کو فوجی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ امام حسین کے سارے خاندان والوں کو گھیر لو, آگے پیچھے نہیں پڑنے دینا ہے. ابن زیاد جو چھوٹا مالک تھا اس نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا مالک ایک آدمی ابن سعد کو بنایا. لشکر جب آتا ہے تو ایک مالک ہوتا ہے نا, تو اس 1000 لشکر کا مالک ابن سعد تھے. ابن سعد جب آئے, چاروں طرف سے گھیراؤ ہو گیا, اس میں حضور کی بیٹیاں بھی ہیں, اس میں حضور کی بہت سارے خاندان کی بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, چاروں طرف سے گھیراؤ ہو گیا. ابن سعد جو فوجی کا مالک تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیں کس ارادے سے آپ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو خط دیکھو, بوریے کے بوریے خط ہیں, اجھل کر کے دیکھا, کہا کہ دیکھو کتنے خط آئے ہوئے کوفہ والے سے, اگر تم چاہتے ہو کہ ہم یہاں پہ نہ رہیں تو دیکھ لو, ہم کو 3 اجازت دو, 3 آپشن دو. یا تو ہم کو اجازت دو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں کسی مسلم علاقے میں, وہیں پہ ہم زندگی گزار لیں گے, یا ہم کو پھر جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس ہو جانے دو, یا ہم کو یزید جو بادشاہ ہے اس کے پاس جانے دو, ہم اس کے سامنے کچھ بات کرتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے.
ابن سعد کو یہ بات اچھی لگی تو اس نے ابن زیاد جو اس کا مالک تھا جو بھیجا تھا اس کے پاس یہ بات پہنچائی کہ اس طرح کا ابن زیاد نے کہا کہ نہیں کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، گھیراؤ کر لو۔ 2 محرم کو میدان میں گھیراؤ کیا گیا، 5 دن تک اس میں رہے۔ جب 7 محرم ہو گیا 10 محرم کا انتظار کرتے رہیے، جب 7 محرم ہو گیا اس کے بعد بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں کہ 7 محرم کو منگل کا دن تھا اس وقت، اور فوجیوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ دریا ایک تھا اسی میدان میں دریائے فرات، اس دریا کو چاروں طرف سے گھیراؤ کر لو، کسی کو بھی پانی پینے مت دینا، اس لیے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو اس وقت جب یہ پانی پیئیں گے طاقت بنے گی تو ہم کو یہ ہرا دیں گے، اس لیے پانی کو بند کرو۔ 3 دن تک 7 محرم کے بعد 3 دن تک نہر کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خاندان کی عورتیں اور بچے بھی تھے جو پانی سے بلک رہے ہیں۔ 10 محرم تک 3 دن کے بعد چوتھے دن جب جمعہ کا دن آیا 10 محرم کا وقت تھا تو اس وقت 22,000 فوجی اور بھیج دیے گئے۔ 22,000 فوجی آ کر کے سارے کو گھیراؤ کر لیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب وہ گھیراؤ کر رہے تو مقصد کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ اچھا ایک بتاؤ تم لوگوں کو مقصد کیا ہے، جان لینا ہے مقصد کیا ہے تم لوگ؟ تو اس نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ بھی بیعت کر لیجئے یزید کے ہاتھ پر اور مان لیجئے کہ یہ بادشاہ ہے، بس اتنا ہی مقصد ہے، آپ کا جان لینا مقصد نہیں ہے، آج بادشاہت مان لیجئے اور پھر ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو جان دے کر کے شہید ہو جاؤں گا لیکن غلط بات کو کبھی مان نہیں سکتا، یہ ہے حضور کے نواسے، کہتے ہیں کہ غلط بادشاہ کو کبھی میں چن نہیں سکتا، جان دے کے شہید ہو سکتا ہوں، چلو اگر لڑنا ہے تو لڑو، پھر ہم اپنا بچاؤ کریں گے۔ لڑائی شروع ہوئی، ایک وقت آیا کہ سارے 72 نوجوان تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 نوجوان شہید ہو گئے، اس میں جو بچیاں تھی اور اس میں جو عورتیں تھی، عورتوں پر ہاتھ نہیں لگایا جاتا جنگ کے اندر، بہرحال ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک اور بے دردی کی بات ہے کہ شہید کرنے کے بعد 72 آدمی کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور نیزے ان کے سر میں کاٹ کر کے اور اوپر ٹانگ کر کے گھما رہے تھے، یہ یزیدی تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو آسمان میں اڑا رہے تھے نیزوں میں اور 72 شہیدوں کو اڑا رہے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ 10 گھوڑ سواروں کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ ان کے لاش پر گھوڑے دوڑاؤ اور روند کر کے ان کو بیکار کر دو، یہ نواسے ہیں جن کے منہ میں ڈال کر کے حضور نے منہ ڈالی ہے، ان کے اتنی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے سر کو لے جا کر کے یزید کے دربار میں رکھ دیا۔ اب اس سے آگے بات کرنا مقصد نہیں، اتنا ہی پر سمجھانا ہے۔ ذرا بتاؤ جو لوگ آج تجیہ کھیلتو، میں کھول کر کہتا ہوں گولی مارنا ہے مار دو، میں سامنے ہوں، اگر گولی مارتے ہو تو میں قبول کر سکتا ہوں لیکن حق بات سے کبھی بھی پیچھے اتر نہیں سکتا، مار دو گولی۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو گئے، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں لیکن تم کو صحیح نہیں کہہ سکتا، میرے دوست ہو لیکن صحیح نہیں کہہ سکتا۔ جتنے لوگ بھی یہ ڈھول بجاتے ہیں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے خوشی میں کہ حسین پڑے ہیں اور گھوڑے روند رہے اور تم ڈھول لے کے بجا رہے ہو، کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ کتنے ضدی ہو، یاد رکھو تمہارے ضد کے اوپر میں باتیں بیان کرتا ہوں، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارے پیر چل ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں گے، تم زلزلے آئیں گے، تم ڈر جاؤ گے۔ یاد رکھو میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور بالکل یقین کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بہت بڑے نبی ہیں، اب یہاں سے اصل ماجرا سنتے رہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں جو اللہ سے جنہوں نے باتیں کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ سے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے قوم کے 40 آدمی ان کے ساتھ ہو لیے اور کہا کہ اے موسیٰ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ جھوٹ موٹ کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو 40 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے اور دور پہاڑ کے پاس جہاں پر اللہ سے بات ہونی تھی وہاں پر پہنچے، سب لوگ کھڑے ہیں، آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، باتیں ہو گئی۔ بات ہونے کے بعد ان کی قوم کے 40 آدمیوں نے بہانہ کیا اور کہا کہ میں نہیں مان سکتا، یہ اللہ کی آواز ہے، اگر اللہ تھا تو سامنے کیوں نہیں آئے، اگر اللہ تھے تو سامنے آنا
چاہیے، صرف آواز آ رہی تھی، میں کیسے مان لوں اللہ ہے؟ تو اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی سچی بات بتائے، کوئی حق بات بتائے اور تم اس کو بہانہ کر کے ٹھکرا دو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے زلزلے آئے اور وہیں پر 40 کے 40 گدھے سب مرے، یہ بالکل حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کیوں مر گئے؟ اس لیے کہ ایک آدمی سچ بات بتا رہا ہے اور تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ نہیں محرم کرنا صحیح ہے، تم تقریر کرتے رہو ہم نہیں مانتے، مت مانو، میں کہتا ہوں مت مانو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ زلزلے آئیں گے اور زمین میں دھسنے پڑیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے اور اس میں کچلے جاؤ گے، آسمان سے بارش ہوں گے، سیلاب میں بہہ جاؤ گے، اتنا ہی نہیں بلکہ آسمان سے بجلی گرے گی، تم اسی میں دھس سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن جہاں پر جس گاؤں میں نیک کام ہوتا ہے اور نیکی کو لوگ پسند کرتے ہیں وہاں عذاب آ کر کے بھی رک جاتا ہے۔ دیکھیے مثال میں پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ حضور پہاڑ پر کھڑے تھے، احد پہاڑ پر، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، حضور کھڑے ہیں اور حضور نے احد پہاڑ کے بارے میں کہا ہے احد پہاڑ اتنے بڑے ہو، ہم تم سے پیار کرتے ہیں، تم ہم سے پیار کرتے ہو، اس احد پہاڑ کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کھڑے تھے پہاڑ پر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اس پہاڑ پر کھڑے تھے۔ ہمارے حضور نبی تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے یعنی سچے آدمی تھے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ دونوں شہید ہوئے، یہ شہداء تھے۔ حضور کھڑے تھے، اچانک پہاڑ کے اندر زلزلہ آئے، حضور نے پہاڑ سے کہا کہ اے پہاڑ کیا تم کو پتا نہیں کہ اس پہاڑ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہداء ہیں، پھر بھی فوراً ہلنا بند ہو گیا۔ جو زلزلے آ رہے تھے وہ زلزلے صرف اس حوالے سے ختم ہو گئے کہ نیک آدمی اس دھرتی پر ہو اور دھرتی ہل جائے، اس کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مثال لیجئے، آپ کہیں گے نبی ہے اس لیے رک گیا، ایک اور مثال لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کا زمانہ تھا، بادشاہ تھے، اچانک زمین میں زلزلے آنے لگے، زمین ہلنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے ایڑی سے زمین پر مارا اور کہا کہ زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں انصاف کرتا ہوں؟ کیا میں اس پر ظلم کرتا ہوں؟ اگر انصاف کرتا ہوں تو مت ہلو، ظلم کرتا ہوں تو ہلو، برباد۔ اتنا کہنا تھا کہ زمین ہلنا بند ہو گیا۔ صرف اتنی بات کو سن کر کے کہ زمین کو ہمت نہیں ہو سکتی کہ ایک نیک آدمی جو انصاف کرنے والا ہو اور زمین ہل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر برا آدمی ہو تو زمین ہلتی نہیں، پھٹتی ہے اور اندر جاتا ہے۔ اس کی مثال سنیے، یہ قارون دنیا کا ایک ارب پتی انسان تھا، بہت بڑا مالدار تھا۔ اس کے بعد جب پیسے ہوئے لوگوں نے کہا بھائی صدقے خیرات کرو، کتنے غریب لوگ ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں کپڑے نہیں ان کے بچے کے، اور تم پیسے رکھ کر کے جمع کر رہا ہو، یار اچار ڈالو گے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، کچھ صدقے خیرات کر دو۔ اس نے اکڑ میں کہا، قارون نے کہا کہ اچھا کیا خیرات میں مجھے یہ پیسے ملے ہیں؟ کیا لوگوں نے مجھے گفٹ میں دیے؟ ہم نے محنت سے یہ پیسے کمائے ہیں، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیں۔ یہ ساری سوچ ہونا تھا کہ زمین کے اندر زلزلے ہوئے، زمین پھٹی اور قارون اس کے مکانات اور ساری چیزیں زمین میں لوگوں کے سامنے دس گئے۔ لوگ ایسے کریں، یہ سب مثال صحیح سے بتاؤ، بالکل گڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ ذرا بتائیں کہ دنیا کے اوپر اگر کسی بستی میں نیک کام ہو اور اس میں زلزلے آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وَمَا رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس گاؤں میں نیک لوگ ہوں اس گاؤں میں کبھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اگر آئے گا پھر بھی رک جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے ہم اپنے گندے کاموں کو روکیں۔ اگر نہیں روکنا چاہتے ہو میرے نوجوانوں، تم گھیر کر کے مجھے گولی مار دو، لیکن قیامت تک میں یہ بات کہتا رہوں گا، ہم مجھ سے رشتے ناتے توڑ دو، آپ سے مجھے پیار ہے، لیکن غلط باتوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نہیں دے سکتا۔ جس طرح وہ تھے اسی طرح میں۔ لاسٹ میں اپنے ماں بہنوں کی طرف تھوڑا مخاطب ہو کر کے سارے لوگ منظر کشی کریں، مخاطب ہو کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، گناہ کے اندر جس طرح لڑکے شریک ہوتے ہیں اس طرح عورتیں بھی ان کا ساتھ دیتی
سکتی ہے تبھی جا کر کے گناہ. اگر کوئی بھی لڑکی, کوئی بھی عورت, کوئی بھی ہماری ماں بہن روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کے ڈرامہ بازی نہ دیکھیں تو ان کو کبھی بھی من نہیں لگا اس سب ڈرامہ بازی کرنے میں. ہماری ماں بہنیں کھڑے ہو کر کے, یہ بات بالکل صحیح ہے, ہماری ماں بہنیں کھڑے ہو کر کے راستے پر دیکھتی ہیں ان کے ڈرامہ بازی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری واہوائی ہو رہی, لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں, ہمیں اچھے سمجھ رہے ہیں, اسی وجہ سے یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ غلط ہے, اگر جان کر کے بھی نہیں رکیں گے تو میں کہتا ہوں اللہ کا یہی اصول ہے, عذاب آئے گا, زمین میں جاؤ گے, پتھر گریں گے, دھک جاؤ گے, یا بجلی تڑکے گی جاؤ گے, یا کرنٹ مارے گا دنیا سے جاؤ گے, یہ ہو کر رہے گا. لکھ لو ایک کی بات. اس لیے کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں کو کہ آپ ان کا بالکل ساتھ نہ دیں. اس بچے کو بدتمیز سمجھے جو بچہ نیک نہ ہو, اس بچے کو گندے سمجھے جو بچہ گندا ہو. اس وجہ سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, حضور کی محفل تھی, ایک حدیث سنا دوں ماں بہنوں کے لیے. حضور کی محفل تھی, وہ صحابہ موجود تھے, حضور کھڑے تھے, حضور نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ کی جماعت ذرا بتاؤ کہ یہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, عورتوں کے لیے سب سے دنیا میں اچھی چیز کیا ہے. صحابہ کو سوال پتا نہیں. اسی مجمع کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور کے داماد تھے, حضرت فاطمہ کے شاور تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے زیرے سے اٹھے اور حضرت فاطمہ کے پاس آئے جو نبی کی بیٹی تھی, اور کہا کہ حضور نے ایک تو عجیب سوال کر دیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز دنیا میں کیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی, کیوں نہیں میرے ابو محترم سے کہہ دیا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے, اور اس کی نگاہ کسی غیر محرم کے اوپر نہ پڑے, یعنی وہ بھی پردہ کرے اس مرد سے جو اس کا شوہر نہیں ہے, اور وہ لڑکا بھی پردہ کرے اس سے, کبھی اس کے ذہن کے اوپر, اس کے بدن کے اوپر اس کے نگاہ نہ پڑے. یہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین بات ہے کہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے محفل میں اور کہا حضور ہم کو سوال یاد ہے. کیا سوال یاد ہے؟ سوال یہ ہے, یہی ہے. حضور نے فرمایا لگتا ہے کہ میرے لخت جگر, حضرت فاطمہ نے بتایا اس لیے کہ میرے لخت جگر کے علاوہ یہ سوال کا جواب کوئی حل نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں حضور. حضرت فاطمہ نے بتایا, حضور نے کہا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ پردے میں اس طرح رہے کہ کبھی بھی شادی ہونے سے پہلے اس پر کسی دوسرے بچے کی نگاہ نہ پڑے اگر کبھی. اور اس کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے. اگر ساری عورتیں یہ سوچ لیں کہ بغیر ضرورت کے ہم کو گھر سے باہر نہیں نکلنی, کسی کتے کی نگاہ اس پر نہیں پڑ سکتی, اور کسی بھی گندے لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر نہیں پڑ سکتی جو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی ضرورت ہو تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو جاؤ, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, مدارس مکاتب لڑکیوں کو بھی پڑھنا ہے, اگر جانا چاہتے ہو جاؤ, اس کے لیے روک نہیں ہے. لیکن یہ کام کرو, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. حضور اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی جی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور دنیا کی ساری عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اگر گھر سے کبھی باہر نکلنا پڑے تو نقاب لگا لے, بدن پر چادر ڈھک لے اور اچھے طریقے سے چہرے ڈھک کر کے باہر نکلے. ضروری نہیں ہے نقابی لگائیں, کوئی بھی کپڑے سے اپنے بدن کو ڈھکے اور باہر نکلے. حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی پوری دنیا کی عورتوں کو حکم دے دیجئے. اور میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے بتاؤں, حضور نے فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرف الشیطان, کہ عورت سراپا پردہ ہے, عورت پردے کی چیز ہے, جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں رہتا ہے, نگاہ اس کی طرف دیکھتا ہے. یہ شیطان وہی ہے جو انسان کی شکل میں چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اور تاڑ کر کے ضرورت سے نکلنے والی عورتوں کے اوپر چہرے نگاہ ڈالتے ہیں. ان کو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو جھانک کرتے ہیں. کبھی بھی میری ماں بہنوں گھر سے باہر نکلو تو پردے کر لیا کرو, حضور سمجھا رہے ہیں. اور لاسٹ میں صرف عورتوں کو نہیں سمجھانا, تم پردہ کرو. عورت پردہ کر کے جا رہی ہے اور تم راستے روک لو. اس لیے حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا علی اتبع النظرۃ النظرہ فإن لک الاولی ولیست لک الاخری. اے علی کہ تم کبھی بھی اپنی نگاہ کسی غیر محرم
محرم کے اوپر اٹھا کر مت دیکھنا، اگر پہلی مرتبہ غلطی سے نگاہ پڑ جائے تو جھکا لینا، دوبارہ اٹھا کر کے نہ دیکھنا۔ یہ ہمارے حضور فرما رہے ہیں، اے میری ماں اور بہنوں ذرا بتاؤ کہ اس محفل میں ایک مولانا اور ایک مفتی آپ کے سامنے یہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی ہم بات نہیں مانتے ہیں تو صرف نوجوانوں کی غلطی نہیں، سارے مل کر کے ہم اپنے ماحول کو صحیح کریں، سارے مل کر کے اور ایک وعدہ کریں کہ گاؤں میں ایک بچہ بھی باقی نہ رہے کہ جو مسجد میں نہ جائے۔ بچہ ہو تھوڑا سا ہوشیار ہو چکا، چاہے کتنوں سال کا ہو، چلنے پھرنے کا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو لے کر کے مسجد میں ساتھ جائے اور ساتھ صف میں کھڑا کرے، یا پیچھے اگر گنجائش ہو تو پیچھے کرے، ورنہ ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اس کو نماز پڑھوائے، ایک ماحول بنائے کہ آذان ہوتے ہی سارے کام بند کریں اور سارے بچے مسجد میں پہنچے، اور ادھر گھر کے اوپر عورتیں گھر میں آذان ہوتے ہی سارے کھانے وغیرہ کا کام بند کرے، وضو کرے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو میں بتاتا ہوں وہ بھی وضو کرے، جو نماز نہیں پڑھ سکتی صرف نماز کے وقت تک 10 منٹ 15 منٹ ایک جگہ پر بیٹھی رہے، یہ نیت کر کے کہ رب کریم اگر میں بھی پاک ہوتی تو اس وقت نماز پڑھتی، پاک نہیں ہوں لیکن جتنا ہو سکتا ہے کر رہی ہوں، اتنا کم سے کم ہم کر کے دیکھیں، ایک ماحول بنائیں۔ جب مرد حضرات مسجد سے تفسیر سن کر کے آئیں، بچے لوگ آئیں، جس طرح عید کی نماز جو واجب ہے سارے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اس طرح 5 وقت کی نماز اگر سارے بچے کو تیار کر کے لے کر کے مسجدوں میں پہنچے، ادھر عورتیں اپنے کھانا وغیرہ تیار کر کے گھروں میں نماز پڑھ کے تعلیم کرتی رہے، سارے لوگ آ کے بیٹھے اور 2-4 منٹ حدیث پڑھ کے اور گھر والوں کو سمجھائیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ ماحول نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں کہ 9 ماہ، لاسٹ میں بول رہا ہوں، اب بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھیں کیا 9 ماہ پیٹ میں رکھنا آسان چیز ہے؟ 9 ماہ پیٹ میں آپ نے رکھا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بڑا کام آپ نے کیا۔ ایک پتھر اگر 3 دن باندھ دیا جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ 9 مہینے ہماری ماں اور بہنیں بچے کو پیٹ میں پالتی ہیں، یہ سب سے بڑے درد کی بات ہے، اور پھر پیدائش کے وقت اتنے پریشانی کے ساتھ ایک بچہ باہر آتا ہے، کتنی پریشانی جھیلتی ہے، اس کے باوجود اس بچے کی پریشانی جھیلنے کے بعد زندگی خراب کر دیتی ہے۔ ذرا بتائیں اس کا کون قصوروار ہے؟ اتنی پریشانی اٹھا کر کے تھوڑی سی محنت کر دیں، وہ بچہ ہاتھ پکڑ کے اگر جنت میں نہیں لے گیا تو پھر میرے سے پوچھے گا۔ انشاءاللہ ہم سب ماحول کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جن ہمارے نوجوان بھائیوں کو تکلیف لگی ہے، آپ تکلیف میں رہیے، اگر میرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اچھا کام جس دن آپ کریں گے آپ کے پیر دھل کر کے میں پینے کے لیے تیار ہوں، اچھا کام آپ کریں آپ کے بدن سے بدن معانقہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس دن سے غلط کام ہوگا اس دن سے آپ سے میرا کوئی ناطہ نہیں ہے۔ سمجھانے کے باوجود بھی اگر غلط کرتے ہیں تو کوشش کروں گا آپ سے رشتے توڑوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔